اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ موضوع پہلے بھی بیان ہوا ہے لیکن تھوڑا سا مختلف فرق کے ساتھ۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے علم دین کی اہمیت، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، علم دین کی اہمیت پہ آپ نے مختلف علماء کرام کے درس سنے ہوں گے اور بیان بھی کیے گئے ہیں، لیکن ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ علم دین کی اہمیت، یعنی جب انسان علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں، مدرسے میں گئے، اب مدرسے کے بعد اس کے اپنے قوانین ہیں، ایک تو یہ ہو گیا، اور ایک یہ کہ نہیں، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ جب علم دین سیکھنے جا رہے ہیں یا علم دین پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا چیزیں پہلے ہونی چاہیے تو ہم اس چیز کو حاصل کر سکیں گے۔ دو الگ الگ چیزیں ہو گئیں، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کا مقدمہ کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بھی میں بیان کر دوں کہ جب علم دین حاصل جب انسان کرنے جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے وہ پاکستان میں، نجف اشرف میں، قم المقدس میں، کہیں پر بھی، مشہد میں، جہاں پر بھی حوض علمیہ ہیں، خواتین کے مدرسے ہیں، وہاں پر علم دین حاصل کرنے، چاہے وہ خواتین میں سے ہوں چاہے وہ طلاب میں سے ہوں، درس حاصل کرنے جاتے ہیں مختلف، کیونکہ عموماً یہ جو عنوانات دیے جاتے ہیں کہ یہ علم دین حاصل، اب ممکن ہے کوئی کہے کہ ہمیں تو نجف قم جانا ہی نہیں ہے تو ہمارے کس کام کے یہ درس؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس لحاظ سے کام کا ہو یہ درس کہ نجف نہیں جانا، قم نہیں جانا، کراچی کے کسی مدرسے میں اگر آپ کو پڑھنا ہے، اور اس میں بھی ضروری نہیں کہ حوض علمیہ کی تعلیم حاصل کریں، جیسے وہاں پر جو تعلیم ہوتی ہے حوض علمیہ میں، تعلیم میں صرف، نحو، منطق، سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، علوماء، اصول، مطلب یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ بھی نہیں پڑھنا کسی کو ممکن ہو سکتا، نہیں ہمیں یہ بھی نہیں پڑھنا، ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کراچی میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ ہم 4 سال ایک مدرسے میں جائیں کہ جہاں پر ہمیں واجبات کی تعلیم مل جائے، جہاں پر ہمیں یہ معلوم ہو اور یہ بتایا جائے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ ٹھیک ہے، ہم نے حوض علمیہ نہیں گئے، نہیں منطق نہیں پڑھی، فلسفہ نہیں پڑھا، علم کلام نہیں پڑھا، لیکن کراچی میں رہتے ہوئے بہت سے ایسے مدارس ہیں جیسے القائم ہے، اب آپ ان کی تمام دروسوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں حوض علمیہ کے درس منطق نہیں ہے، علوماء نہیں ہے، اصول نہیں ہے، جو وہاں کا کورس ہے وہ نہیں ہے، لیکن کیا چیزیں دوسری آپ کو زندگی گزارنے کے اصول پتہ چلیں گے، گھر میں کیسے رہنا ہے، شورداری کیسے کرنی ہے، پیرنٹس کے ساتھ کیسے رہنا، بچے ہیں تو پیرنٹ کے ساتھ، استاد اور شاگرد کا مسئلہ کیا، پھر معلومات، جنرل معلومات، ٹھیک ہے حوضے نہیں گئے تو حوضے کی معلومات تو رکھیں، نجف اشرف نہیں گئے لیکن نجف اشرف میں یہ تو پتہ ہو کہ وہاں پر مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں سے اگر وہ تعلیم حاصل کریں تو ہمارے پاس کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت اچھا، کیونکہ ہمارا موضوع کراچی ہے اس وقت، تو لہٰذا ان درسوں کے اندر آنے کے لیے کچھ اصول میں ابھی بیان کروں گا، کچھ، اور جو میں بیان کروں گا وہ کتاب صحیح ہے، واقعہ بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس واقعے سے جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ میں نے عرض کیا کہ چاہے نجف قم ہو چاہے کراچی ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس کتنی ایسی خواتین ہوں گی جو نجف نہیں جانا چاہتی یا قم نہیں جانا چاہتی، کہتے ہیں کراچی میں رہ کے ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں، یہاں کے جو مدارس میں دین، یہاں پہ بھی علم کلام کے درس ہیں، یہاں پہ بھی علم رجال کے درس ہیں، یہاں پہ بھی اخلاقیات ہیں، یہاں پہ بھی فقہ کے درس موجود ہیں، یہاں پہ بھی جو تاریخی درس ہوتے ہیں، سیرت کے درس ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی علم کلام کے درس ہوتے ہیں، ہم ان سے ان تمام دروس کو حاصل کر کے شرکت کر اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں، اپنے ماحول کو بہتر بنائیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد کس کی اصلاح کریں؟ اپنے گھر کی، اور گھر کے بعد معاشرے کی اصلاح کریں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک مقدمہ میں نے آپ کے سامنے اس سے بیان کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب ہم کو تو جانا ہی نہیں ہے تو یہ ساری چیز ہمارے کام کی نہیں، آپ کے کام کی بھی ہیں،
اس پہ کچھ تقریباً ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حوزہ علمیہ میں بھی جانے سے پہلے کام کی ہیں، اور یہاں کے مدارس میں بھی اگر انسان کو درس حاصل کرنا ہے تو آپ کو چاہیے ہوگا کہ ان چیزوں کو اپنے سامنے مد نظر رکھے تاکہ انسان اپنی زندگی کو کامیاب دیکھیں اصل ہدف کیا ہے. میں آپ سے اگر پوچھوں مدرسے میں آنے کا اصل ہدف کیا ہے؟ علم سیکھنا. اس کے بعد کیا ہدف ہے؟ اور یعنی اتنی ساری خواتین نے بھی ایک ہی جواب آیا ہے، 2 اور 3 ان سب چیزوں پر عمل بھی کرنا، 4 بچوں کی 5 یعنی اگر 20 خواتین ہیں تو 20 جواب تو ہونے چاہیے. 6 7 بس یہی تمام چیزیں جو آپ نے 7-8 جواب دی، یہی اصل ہدف ہے. اب کوشش کیا کرنی ہے کہ جو ہدف ہم بیان، جس ہدف کے تحت آپ آ رہی ہیں اس ہدف کو بھی عملی پیمانے میں پہنچانا ہے. ممکن ہے ٹائم لگے گا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ جب اپنے معاشرے میں پڑھنے کے بعد آپ جب جائیں گی تو آپ کو چیزیں نظر نہیں آئیں گی. آپ کو ایک اسٹیپ اٹھانا پڑے گا، بعض جگہ پہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ دین یہ کہتا ہے اور ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے. دین یہ کہتا ہے اور ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا ایک 4 کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، 4 کتابیں. ایک اس میں سے توریت، معروف کتاب ہے توریت، ٹھیک ہے. اور ایک ہندوستان سے ایک کتاب آئی ہے، چلیں اور آسان کر دیں، ہندوستان سے پاکستان ایک کتاب منتقل ہوئی ہے. اس کتاب کے کیا نام ہے؟ اوریت. ہاں، اوریت یعنی عورتوں کا دین، عورتوں کی شریعت، کہ یہ نہیں کھا سکتے، کونڈا نہیں اٹھا سکتے، یہ ٹافی مرد نہیں کھا سکتے. یہ کہاں گے؟ یہ کتنی ساری چیزیں، یہ عورتوں کا دین ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نظر و نیاز میں گئے تو یہاں سے آپ کونڈا نہیں اٹھا سکتے، اسی میں لا کے آپ کو ڈالنا ضروری ہے مثال کے طور پہ. اچھا یہ مرد نہیں کھا سکتے، اچھا یہاں مرد نہیں آ سکتے، ہے نا. ابھی تو میں 2-4 بتا رہا ہوں، اگر آپ میں سے ہر ایک کے بعد ایک ہوگا تو 20 نکات تو ہو ہی جائیں گے میرے پاس، کہ جو ایسی شریعت ہے، جس کا ایسا دین ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہے مجلس میں جائیں تو بہت ساری چیزیں سننے میں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ سارا ہندوستان سے. ایک اور میں چلیں شریعت کی ایک مثال دے دوں آپ کو تاکہ آپ کے نزدیک بھی واضح ہو جائے اور یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے ان تک بھی بات ہو جائے. ایک تقریباً آج بھی ہے، بقول کسی کہ آج بھی بہت سے خاندانوں میں یہ چیز رائج ہے، البتہ تھوڑا سا کم ہوگا لیکن ہے. کیا ہے؟ 50 سال پہلے 60 سال پہلے جب عورت کی شادی ہوئی تو اس گھر میں آنے، شوہر کے گھر میں آنے کے بعد کون محرم بنتا ہے؟ شوہر اور دیور محرم نہیں بنتے. میں کہہ رہا ہوں محرم کون بنتا ہے؟ شوہر اور سسر. لڑکی کے لیے شوہر اور سسر، ادھر لڑکے کے لیے کیا کون محرم بنتا ہے؟ بیوی اور ساس. ٹھیک ہے. یہی ہے. ہوتا کیا تھا پہلے کہ وہ عورت اپنے سسر سے بات نہیں کر سکتی تھی. آج بھی ایسا ہے نہیں معلوم ہے، بہت سے نے کہا، بہت سے میں خاندان کا نام نہیں لے رہا، مشہور خاندانوں میں ایسا ہے کہ اگر آج شادی ہوتی ہے تو کہا وہ بہو جو وہ سسر سے بات نہیں کر سکتی، جب کہ اسلام نے اس کو جواز قرار دیا. اور دیور سے بات کرنا ٹھیک ہے نامحرم ہے، لیکن بے حجاب اس کے سامنے نہیں جا سکتے، لیکن اس کے سامنے بے حجاب جاتی ہے. مطلب بعض فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ فرق ہے. ایسی کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ جو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، جو خاندانی علم آ رہا ہے، جو خاندانی ہمارے پاس جو علم منتقل ہوا ہے، خاندانی علم، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک جگہ کہیں ایسا کچھ مسئلہ ہوا، اس کے بعد سے وہ آج سے ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوتا. خاندان نہیں دیکھنا، اسلام دیکھنا، دین دیکھنا جو آپ پڑھ رہی ہیں. 5 سال کے بعد بھی آپ نے پڑھا اور آپ نے کہا کہ ہمارے خاندان میں تو ایسا ہوتا تھا، تو 5 سال بعد وہ دین کہاں گیا جو آپ نے پڑھا تھا؟ وہ شریعت کہاں گئی جو آپ نے پڑھی تھی؟ 5 سال بعد بھی آپ کے پاس کتاب کا نام جو میں نے بتا دیا، بار بار تکرار نہیں کر رہا ہوں، وہی کتاب وہی چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں. تب دیکھیں احترام اپنی جگہ پر ہے. احترام اور چیز ہوتی ہے. بعض اوقات احترام کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت نے جواز قرار دیا ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے خاندان میں تو ایسا ہوتا تھا لہٰذا اب بھی ایسا ہی ہوگا. تو یہ کب ختم ہوگا؟ علم آنے کے بعد، پریکٹیکل کرنے کے بعد. اگر کوئی ایسی رسم و رواج ہے تو وہ
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب اگر شریعت منع کرتی ہے وہ عمل نہیں کرے. ٹھیک ہے, یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا ہے, چاہے پاکستان, چاہے حوض علمیہ جائیں چاہے حوض علمیہ نہ جائیں. کراچی کے کتنے مدارس ہیں جہاں پہ خواتین جاتی ہیں درس حاصل کرنے, تو ضروری نہیں کہ وہ کہیں کہ مولانا یہ درس جو آپ دے رہے ہیں تو ان کے لیے نہیں, یہ آپ کے لیے بھی ہے, سب کے لیے درس ہے. آئیے نمبر 1, علم. میں نے اس کا موضوع یہ دیا کہ علم دین حاصل کرنے سے پہلے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ان میں چند چیزیں مطلب ہم نے 10 چیزیں نوٹ کی ہیں, ویسے بہت ساری ہوں گی, ہم نے 10 چیزیں گنوا رہے ہیں کہ کچھ واقعات, 2 واقعات ابھی آپ کے سامنے میں پڑھوں گا, ان واقعات سے ہم نے چیزوں کو درک کیا ہے, نکالا کہ دیکھیں اس واقعے میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ خدا شناسی, توحید شناسی, یعنی معرفت خدا آسان الفاظ میں. یا آپ معرفت خدا آپ کو آنا چاہیے, معرفت پہ پروردگار آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک دلیل ہوتی ہے وجود خدا پر, وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر انسان جب وجود خدا سے آگے بڑھتا ہے کہ ہاں خدا پہ دلیل ہے, پھر پروردگار جب وہ کہتے ہیں نا تقرب حاصل کرو, وہ جو تقرب حاصل کرو, یہاں پہ 2 دن پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کی جل فرج روایت ہے کہ تقرب خدا ایک ایسا طولانی سفر ہے, تقرب خدا ایک ایسا طولانی سفر ہے کہ جو بغیر رات کے جاگے ہوئے طے نہیں ہو سکتا. ایک جملہ ہے امام کا, یعنی خدا کا تقرب کہتے ہیں ایک طولانی سفر ہے. اور اس سفر کو کیسے حاصل کریں گے؟ اس سفر پہ جانا, اس سفر یعنی یہ جو سفر ہے اس کو کیسے حاصل کریں گے, یا مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں کہ امام فرمایا بغیر رات کے جاگے ہوئے یہ طے نہیں ہو سکتا. اب اس جملے میں دیکھیں کتنی گہرائی ہے, یہ آپ دیکھیے گا. آپ کو کتابوں میں جملہ یہاں پر آئے تو میں نے سرچ کر دیا, معرفت خدا یہی ہے کہ انسان پہلے مرحلے میں وجود خدا ہے, دوسرے مرحلے میں معرفت خدا. بہت سے لوگ کہ آپ نے عالموں کے واقعات سنے, آپ اپنی زندگی میں دیکھیے گا کتنی معرفت انسان کی خدا سے بڑھتی جاتی ہے, بشرطے کہ انسان واجبات پہ عمل کرے گا, تقرب حاصل کرے گا تو وہ معرفت بڑھتی جائے گی. اس کے کہتے ہیں توحید شناسی. اچھا, اب یہیں پہ میں واقعہ سنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ پھر بعد میں دوسری چیزیں بھی بیان کروں گا. پہلے بھی شاید یہ واقعہ آیا تھا, دوبارہ میں بیان کرتا ہوں. اخوند خراسانی ایک بہت بڑے عالم تھے, آج سے تقریباً 50 سال, میرے خیال سے زیادہ پرانے نہیں ہوں گے, 50 سال یا 60-70 سال پرانے ہوں گے. ان کی کتاب کفایہ, جو اصول کی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے, اخوند کا ایک واقعہ لکھا ہے. یہ کتاب عاشقان خدا اس کتاب میں لکھا, میں تاکہ حوالہ بھی دے دوں. یہ کتاب آج جو کچھ آج پڑھا جائے گا اس کتاب سے, عاشقان خدا یہ کتاب ہے. اس کتاب میں بہت سے علماء کے واقعات ہیں, بہت ساری علماء کی باتیں ہیں, ہسٹری ہے, اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. اسی میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ اخوند درس دے رہے تھے, اور وہ زمانہ تھا جب تھوڑا غربت کا زمانہ تھا, اتنا پیسہ لوگوں کے پاس نہیں تھا. اور شاگرد یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم درس میں بیٹھے ہوئے تھے اور درس کے دوران کے بعد ایک شخص آیا, انہیں آ کے اخوند کو کچھ ہدیہ دیا, مطلب پیسے دیے. اب پیسے انہوں نے بیٹھے ہوئے تو کہا کہ جو جہاں بیٹھے تھے اس کے نیچے, تکیے کے نیچے, مثلا تکیہ تھا, تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیے. اب بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد 2 شخص آئے. اچھا, جب پیسے آئے تو اب ان لوگوں نے, شاگردوں نے کیا خیال کیا کہ چلو ہمارے حالات بھی برے ہیں, کچھ ہمارے کو بھی شہریہ وغیرہ وظیفہ وغیرہ مل جائے گا, اور اخوند جو ہمارے استاد ہیں ان کے بھی حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے. تو یہ خیال کر کے, ابھی خیال کہہ رہے ہیں, ابھی ہم خیال کر ہی رہتے ہیں, شاگرد سوچ رہے تھے کہ یہ کچھ ہماری کمک ہو جائے گی جو ابھی پیسے آئے ہیں, اور یہ سوچ ہی رہتے کہ اتنی دیر میں دو افراد وارد ہوئے. انہوں نے اخوند سے کچھ کہا تو انہوں نے کہا تم لکھ کر دے دو. انہوں نے کہا لکھ کے دیا. کہتے ہیں جو ان کا رکا جو لکھ کے دیا, تو اخوند نے جتنے پیسے آئے تھے, مثلا فرض کرتے ہیں آج کے زمانے سے 1 لاکھ روپے, اچھا فکس کر لیتا اماؤنٹ تاکہ بات آسان, 1 لاکھ روپے تھے. انہوں نے 1 لاکھ روپے نکالے اور اس کو دے دی, اور وہ 2 آدمی چلے گئے. اب یہ سارے طالب پریشان ہو گئے, چلو تو پیسے آئے تو چلی گئے, اب ہمارا کیا ہوگا. اب کون پوچھا خود سے کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے, ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے, وہ کیا ہو گیا. جو اس شاگردوں میں بھی جو سینئر شاگرد تھا, اس سے انہوں نے کہا کہ آپ پوچھیں ذرا ان سے. انہوں نے پوچھا, اب سنیے. اخوند نے کہا کہ
کہ وہ شخص مطلب سیم امام لایا تھا, مطلب جو مال دے سیم امام تھا, میں نے رکھ دیا. کہا جیسی اس کے بعد دو شخص وہ وارد ہوئے جو آئے تھے, ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ میرے 2 بیٹوں کی شادی ہے, آپ میری مدد کریں, کچھ کمک کریں. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے لکھ کے دے دو کتنے چاہیے. تو کہا اس نے لکھ کے دیے 50,000. تو میں نے خیال کیا کہ مطلب اس زمانے میں سوچیں کہ 50,000 میں کہاں ایک بیٹی کی شادی ہوگی, چلو لاکھ دے دیتا ہوں جتنا, کہ اس کی اور کمک ہیلپ ہو جائے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. تو کہا کہ ہم نے اس کو پورے لاکھ دے دیے. پھر خود نے جو جملہ کہا وہ بہت مہم جملہ ہے, سنیے گا, یہ اصل. وہ دیکھا مجھے اس بات کا کچھ غم نہیں, افسوس نہیں کہ پیسے آئے اور چلے گئے, مجھے دکھ اس بات کا ہے, افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک تم میرے شاگرد ہو اور تمہاری توحید بھی ابھی تک میں نے صحیح نہیں کی. تم نے کیسے خیال کر لیا کہ جو پیسے ہیں وہ تمہیں ملیں گے؟ یعنی ابھی تم نے کیسے ان پیسوں پہ بھروسہ کیا کہ جو آئیں وہ ہمیں ملیں گے؟ اس کا مطلب ہے ابھی تمہاری توحید بھی صحیح نہیں ہے. یعنی یہ بہت ہائی لیول کی بات ہے البتہ, لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا, تھوڑا سا ہائی لیول ہے. یعنی اخن کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو پیسے آئے, اب آپ نے کیسے خیال کیا کہ یہ پیسے ہمیں ملیں گے, یہی سے ہماری زندگی ہوگی؟ یہ توحید نہیں ہے یہ. یعنی آپ دیکھیں خدا پہ جو اب آئے گا, خدا پہ بھروسہ, خدا پہ توکل. اب دیکھیں اب توکل کی جو واقعہ آئے گا اس میں آئے گا, میں اس میں وہاں پر روایت کوٹ کر دوں گا. تو توحید شناسی سب سے پہلے, خدا شناسی جسے ہم کہتے ہیں, معرفت پروردگار کی ایک منزل آتی ہے. یہ ایک دم سے نہیں آتی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ بٹن کی طرح نہیں کہ آپ نے بٹن کھولا اسی کھل گیا, بٹن کھولا لائٹ جل گئی, یہ ایسا نہیں ہے. یہ ممکن ہے کسی کو 10 سال بعد آئے, یعنی محنت کر کے, تمرین کر کے. تمرین سے کیا بناتے؟ ہر چیز میں کہ خدا دینے والا ہے, میں کچھ نہیں ہوں. ہر چیز میں خدا کو بیچ, آپ دیکھیں ہر چیز میں جب انسان خدا کرے گا تو پھر وہ معرفت آئے گی اور انسان کا اعتقاد پروردگار بڑھ جائے گا, اعتقاد بڑھ جائے گا. آج کتنے لوگ ایسے جو خدا تو ہے لیکن بھروسے کی بات آتی ہے تو کہ نہیں بھائی ڈر لگتا ہے. کیوں؟ اعتقاد نہیں ہے. اعتقاد بہت بڑی چیز ہے, اعتقاد بہت بڑی چیز ہوتی ہے. خیر, تو پہلی چیز, پہلا نقطہ کیا ہے؟ توحید شناسی جسے ہم کہتے ہیں. دوسری چیز ہے توکل بر خدا. تیسری چیز ہے کس استاد سے پڑھنا ہے, کس استاد کا انتخاب کرنا ہے اور کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے. یہ ایک سوال ہے, یہ آئے گا درس جب میں لیکچر اس میں ایک واقعہ بیان ہوگا اس میں آئے گا. ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے انسان کی اپنی تعلیمات کے اندر کہ مجھے کس سے پڑھنا ہے, میرا استاد کون ہوگا, مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, کس طرف جانا ہے. یہ بھی بہت مہم ہے. تیسرا, پہلا توحید ہو گیا, دوسرا توکل, تیسرا یہ ہوگا. چوتھا کیا ہے؟ خدا راضی ہو جائے. یعنی آپ جس درس حاصل کر رہی ہیں, تعلیم حاصل کر رہی ہیں, تو آپ کا ایک ہدف کیا ہونا چاہیے ہے؟ خدا مجھ سے راضی ہو. یعنی جو عمل آپ کا تعلیم حاصل کرنا خدا کی رضایت کا سبب بنے. ایسا نہ ہو کہ خدا ناراض ہو جائے. یعنی تعلیم بھی حاصل کرنا, یہ دین کی تعلیم حاصل کرنا, خدا مجھ سے راضی رہے, رضایت پروردگار ہو. چوتھا ہے, پانچواں ہے, چوتھا ہے پانچواں, اچھا ہاں, پانچواں ہے توسل معصوم, توسل اہل بیت کر لیا ہر معصوم سے. یہاں پہ کیونکہ واقعہ ایک معصوم کا اس لیے میں نے توسل معصوم لکھا ہے, ورنہ آپ توسل اہل بیت لکھیں. توسل اہل بیت ہونا چاہیے. پھر ہے امام کی مدد کرنا. خود جب آپ نے توسل کیا ہے, اس توسل کے نتیجے میں امام کا جو جواب آنا آپ کے پاس. یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ایک واقعہ پڑھوں گا تو اس میں سب بالکل واضح ہو جائیں گی. رہنمائی کرنا, یعنی امام سے جب آپ نے مدد طلب کی ہے, امام کی مدد کرنا یعنی امام کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہونا, امام کی طرف سے آپ کی ہدایت کا ہونا. پھر اس کے بعد ایک اور ہے اپنے نفس کی اصلاح کرنا اور اپنے نفس کو تکمیل تک پہنچانے کے بارے میں سوچنا کہ میں کمال تک کیسے پہنچوں, اپنے نفس کو کمال تک کیسے پہنچاؤں. کتنے ہو گئے؟ 8. ایک اور ہے اپنے نفس سے غافل نہ رہنا. اپنے نفس سے غافل, جواب نہیں آیا, اپنے نفس سے غافل, جواب کم آ رہا ہے. ہاں, اب مجھے پتہ چلے, سب جواب دیں تاکہ پتہ چلے. اپنے نفس سے غافل, ہاں یہ
ہمیشہ بعمل عالم کے ساتھ رہے، ہمیشہ بعمل عالم کے ساتھ، بات عمل کے ساتھ، تاکہ زندگی کا ہدف حاصل ہو سکے، تاکہ زندگی کا ہدف حاصل ہو سکے. یعنی وہ جو شخص ہوگا جس کے ساتھ، یعنی وہ شخص ہوگا جس کے ساتھ آپ ہمیشہ رہیں گے، وہ با تقویٰ ہونا چاہیے، با تقویٰ ہو، متقی ہو، نفس کی اصلاح کرنے والا ہو، ہدایت دینے والا ہو. تو جتنی بھی صفات اس استاد کے اندر ہونی چاہیے. پھر ایک ہو گیا، کتنے ہو گئے یہ؟ 10 ہو گئے. اچھا، 10واں کیا ہے؟ درس اخلاق میں شرکت کرنا. دیکھیں یہ حوض علمیہ میں ہوتا ہے نا، لیکن اب ضروری نہیں کہ آپ وہاں پہ درس اخلاق جمعرات کو ہوتے ہیں. عموماً وہاں پہ جمعرات کو درس اخلاق ہوتے ہیں، اس میں شریک ہونا. اب آپ کے لیے کیا ہے؟ جی آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ تو حوضے میں نہیں پڑھتی، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ مدرسے میں جو حاصل کریں، مدرسے میں جائیں اور ایک اور کام بھی کریں اگر کر سکتی ہیں. ہر ہفتے میں ایک دن درس، کسی مولانا کی مجلس سنیں، درس سنیں. ہفتے میں ایک دن اپنے کو معین کریں کہ درس، کیونکہ دیکھیں درس اخلاق بہت مہم ہوتا ہے. نجف یعنی جب ہم کم میں گئے تھے، وہاں آیت اللہ مظاہری کا درس ہوتا تھا ہر جمعرات کو مسجد اعظم میں. ہمیں یاد ہے اچھی طرح، ہم نئے جب ایران میں گئے تھے. مسجد اعظم میں بہت بڑا تھا، 2 2.5 3 4 ہزار آدمی آتے تھے، 4 ہزار آدمی شب جمعہ نماز کے بعد درس دیتے تھے، اور زبردست درس اخلاق ہوتا تھا. پھر اس کے بعد کئی درس اخلاق مدرسہ فیضیہ میں ہوتے ہیں. آیت اللہ ناصر مقام شیرازی کے درس ان کے اپنے مؤسسے میں ہوتے تھے. اسی طرح وہاں پر جن کے مؤسسات ہیں، درس ہیں، حسینیہ ہے، مسجد عمومی جگہ ہے، مسجد فیضیہ ہے، مدرسہ حجتیہ ہے، وہاں پہ درس اخلاق ہوتے تھے. بڑے بڑے استاد آتے تھے، بڑے بڑے اساتید اپنے ماہر، کوئی حدیث کا استاد تھا، کوئی تفسیر کا استاد تھا، کوئی تاریخ کا استاد تھا، کوئی درس اخلاق میں اچھی داستان، اچھے واقعات. ہر استاد اپنے فیلڈ کا جو ماہر ہوتا تھا اس کو بلاتے تھے اور درس. ویسے بھی استاد تھے جنہیں عربی کے اشعار بہت یاد ہوتے تھے، ایسے بھی استاد تھے جنہیں آیت قرآنی بہت یاد ہوتی تھی. تو خیر وہ اپنے، تو درس اخلاق ایک بہت ضروری چیز ہے. اب یہاں پر تو نہیں ہوتا کہیں پر، یا تو مدرسے کے اندر یہ آپ کا درس اخلاقی ایک طرح سے کہ ہر ہفتے آ رہے ہیں مدرسے میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کوئی تاریخ کا درس دے رہا ہے، کوئی سیرت کا درس دے رہا ہے، کوئی مسائل فقہ بیان کا، توجیہ مسائل کے بیان کر رہا ہے. جیسے کوئی شہادت ولادت پہ ایام آتے ہیں تو اس کے حساب سے موضوعی درس ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی سیرت کے حساب سے درس ہو گیا. ائمہ کے اقوال کے حساب سے، ائمہ کی سیرت کے حساب سے، ائمہ کی زندگی کے حساب سے وہ درس ہو گیا. اس ائمہ کی زندگی میں کیا تھا اور اس سے ہم نے کیا درس حاصل کیا، اس طرح. تو درس اخلاق ایک ضروری ہے. پھر اس کے بعد آخر میں ایک نقطہ میں نے لکھا تھا کہ انسان خدا کو کبھی فراموش نہ کرے. انسان کبھی خدا کو فراموش نہ کرے. کتنے ہو گئے؟ 12 پورے ہو گئے؟ چلے ٹھیک ہے. اب یہ 12 نقطے کیا ہیں؟ یہ 12 نکات وہ ہیں کہ جو انسان کے لیے مقدمہ ہے. ایک مقدمہ ہے، کس کے لیے مقدمہ ہے؟ انسان کے لیے. کون سے انسان کے لیے؟ علم دین حاصل. اگر چاہے وہ علم دین حاصل کرنے اگر نجف نہ جائے، قم نہ جائے، تب بھی یہ اس کے لیے. جو کراچی کے کسی مدرسے میں اگر پڑھ رہی ہیں یا کسی ایسے مدرسے میں جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں پر بھی اگر جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ چیزیں وہ اپنے اندر ان تمام چیزوں کو درک کرے، اپنے اندر ان تمام چیزوں کو رکھے. اب آئیے، یہ جتنے نکات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ میں جس کتاب سے ایک واقعہ پڑھتا ہوں، آپ دیکھتی جائے گا اور میں آپ سے پوچھوں گا. ابھی مجلس پڑھنے والی کتنی خواتین ہیں اس میں؟ مجلس کون کون پڑھتا ہے؟ 1 2، بس 2، باقی نہیں پڑھتی؟ جی اچھا، پڑھواتی ہیں ماشاء اللہ. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا پڑھواتے کے اوپر. میں ایک جگہ خواتین کو درس دے رہا تھا، تو میں نے پوچھا کون کون حدیث پڑھتا ہے. تو ایک صاحبہ کہنے لگی، ہم ایک جگہ گئے، جلد شادی وادی میں کہیں گئے، تو ہم سے پوچھا، کسی نے ہماری بیٹیا سے پوچھا کہ اماں حدیث پڑھتی ہیں؟ کہا حدیث نہیں، حدیث کسا پڑھتی ہیں صرف. کہا ہماری اماں حدیث نہیں، حدیث کسا پڑھتی ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ پڑھتی نہیں، پڑھواتی ہوں. خیر اس کے اوپر ہے. خیر اب ایک میں واقعہ پڑھتا ہوں اور آپ سے پوچھوں گا واقعے کے بات. ہو سکتا ہے دوران واقعہ بلکہ پوچھتا رہوں گا کہ سب لوگ جاگتے رہیں اور یہ بتائیں گے کہ اس واقعے سے. دیکھیں 10 نکات تو میں نے بتا دیا آپ کو، 12 نکات. یہ علم دین حاصل کرنے سے، جو علم دین حاصل کرنا چاہتی ہیں یا چاہتا ہے، یہ 8 10 نکات 12 نکات کم از کم ہونے چاہیے.
مقدمے کے طور پر کہ جب انسان جس وادی میں جا رہا ہے, جس جگہ جا رہا ہے, اس سے پتہ ہو کہ میں کیا حاصل کرنے جا رہا ہوں, اور اس سے پہلے بہت ساری چیزیں میرے پاس ہوں تاکہ میں اس چیز کو حاصل کر سکوں. اب جو اس کی بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں, یعنی بہت ساری مثالیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. ایک مثال ہے کہ جب انسان, یا دنیاوی لحاظ سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان کہیں جاتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے, یا اسکول جا رہا ہے بچہ فرسٹ ایئر, جب فرسٹ ایئر میں وہ جا رہا ہے تو پہلے میٹرک کلیئر ہوگا تو فرسٹ ایئر سمجھ میں آئے گا. جب کالج فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کب فائدہ مند دے گا, جب میٹرک سمجھ میں آئے. اچھا, اس کا مطلب ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو حاصل کرنے کے لیے میٹرک ضروری ہے. اسی طرح ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی, اور بھی بہت سی مثالیں ہوں گی. آئیے میں واقعہ پڑھتے جاتا ہوں, اور جو لوگ مجلسیں پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی وہ بھی مجھے بتاتے ہیں کہ اس میں کیا نکتہ ہے. کتاب کا نام میں نے بتا دیا, صفحہ نمبر 128 پر ایک واقعہ لکھا. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں, علامہ فرماتے ہیں, تبریز سے حصول علم کے لیے نجف اشرف جاتے وقت مجھے نجف کی وضعیت معلوم نہیں تھی, یہاں تک کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نجف میں کہاں جاؤں گا اور کیا کروں گا. میں اس پورے سفر میں یہ سوچتا رہا کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے, کس استاد کے پاس پڑھنا چاہیے, کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے خدا مجھ سے راضی ہو جائے. جی, تبریز سے حصول دیکھیں, جب علامہ طباطبائی کہتے ہیں جب میں تبریز سے چلا نجف ایسے جاتے وقت مجھے نجف کی وضعیت یعنی مجھے معلوم ہوا کیا ہوگا. تو اس کو کس نقطے میں پڑھیں گے؟ توکل بر خدا. یعنی انسان توکل کر رہا ہے کہ پروردگار پہ توکل کر کے میں جا تو رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم ہوا کیا صورتحال ہوگی, خدا تجھ پہ توکل کر کے جا رہا ہوں. اب دیکھیں, اب یہ اس توکل سے انسان اپنی زندگی میں کہاں حاصل کرے گا, یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں کیا اس طرح کا توکل کرتا ہے. نمبر 1, اب ہر انسان ان تمام باتوں کو سوچے گا, اپنے آپ سے سوال کرے گا. یہاں تک کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ نجف میں کہاں جاؤں گا, کیا کروں گا. میں اس پورے سفر میں یہی سوچتا رہا مجھے کیا پڑھنا چاہیے, کس استاد کے پاس جانا چاہیے. جو میں نے آپ سے کہا تھا نا سوال آئے گا, کس استاد کے پاس پڑھنا چاہیے, کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے, ہمیں اختیار کرنا چاہیے, پھر جس سے خدا مجھ سے راضی ہو جائے. تو اس میں 2 نقطے, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 آ گئے. توکل پر خدا آ گیا, خدا شناسی بھی آئے گا اس میں, توکل بھی آ گیا, کس استاد سے پڑھنا چاہیے یہ بھی آ گیا, اور خدا راضی ہو جائے. دیکھیں آپ جو جس ترتیب سے میں نے آپ کو لکھوایا اسی ترتیب سے یہاں پر آئے گا. یہ واقعے سے ہی سارے پوائنٹ نکلے. آپ سوچیں ایک واقعے سے کتنے نکات نکلتے ہیں. یہی خطابت ہے, یہی مجلس ہے. آپ کو کر کے لیکچر دینا ہے تو آپ نے اسی طرح کام کرنا ہے. یہ ساتھ میں نے آپ کو ساتھ درس کے ساتھ یہ ٹریننگ بھی آپ کی ہے کہ آپ جو کوئی واقعہ پڑھیں تو اس میں اسی طرح نکات نکالیں. آپ نے بھی ایک واقعہ پڑھا, آپس میں اگر مباحثہ کرنا ہے, ایک واقعہ آپ پڑھیں, ایک واقعہ آپ پڑھیں. اب آپ سوچیں اس میں کیا نکات ہیں, غور کریں, تفکر کریں کہ اس میں کیا چیز نکل کر آتی ہے. اب دیکھیں آپ کے سامنے 4 لائنیں پڑھی, میں نے زیادہ نہیں پڑھی, لیکن اس میں سے کتنی ساری چیزیں نکل کر آ گئیں. اب آئیے, نجف اشرف پہنچنے کے بعد میں نے امیر مومن کے گنبد کی طرف رخ کر کے امیر مومن کی بارگاہ میں عرض کیا. اس سے کیا نکل کر آتا ہے؟ توسل معصوم, توسل اہل بیت. یہ تو امیر مومن کا تھا, دیگر معصومین کے بھی واقعات ہو سکتے ہیں. توسل. اب وہ کہتا ہے میں نے امیر مومن سے کہا, اے علی, میں حصول علم کو جاری رکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا ایک اور مطلب ہے, اے علی, میں حصول علم کو جاری رکھنے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ تبریز میں پڑھ رہا تھا, اب میں اس کو جاری رکھنے کے لیے یہاں پر, یعنی میں اس کو پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہا ہوں. مطلب تبریز میں یہ علم حاصل, ہاں تبریز میں پڑھ رہا تھا. جیسے اب ہم کراچی سے جا رہے ہیں, فرض کرتے ہیں کراچی سے نجف جا رہے ہیں, راستے میں جہاز میں کہہ رہے ہیں یا علی مدد کرنا, ہم جا تو رہے ہیں نجف, ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن میں اس علم کے لیے جا رہا ہوں, اس علم کو جاری رکھوں گا. جاری رکھنے کا مطلب کیا کہ میں پہلے سے کراچی میں یہ پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے, کے لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کون سا, یعنی کون سا راستہ, لیکن مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور کون سا پروگرام مجھے انتخاب کرنا چاہیے, کس کے پاس میں جاؤں, کیا شیڈول میرا ہونا چاہیے, کیا برنامہ, جیسے فارسی میں لوگ برنامہ کہتے ہیں, اردو میں انگلش میں شیڈول جیسے کہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے. آپ سے میری درخواست ہے کہ اس چیز کو میری رہنمائی فرمائیں اور فرمائیں جو میرے لیے بہتر ہو. امیر مومن سے ہدایت مانگ رہے ہیں, رہنما مانگ رہے ہیں.
دیکھیں ایک طریقہ کار ہے معصوم کی بارگاہ میں. اگر اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں تو عالم دین کے لیے نہیں, آج اپنی زندگی میں بھی آپ یہ کہیں کیا علی مثال کے طور پہ پروردگار جو جن کی شادی ہو گئی ہے خدا شوہر بہتر ہو, زندگی بہتر گزرے, اولاد اچھی ہو, یا علی ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں. جن کی شادی نہیں ہوئی وہ دعا کریں امیر المومنین ہمیں شوہر اچھا دے, شوہر دعا مانگے, مرد دعا مانگے یا بھی ہمیں لڑکی اچھی دے. مثال کے طور پہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ تو مولانا علم کے لیے چھوڑ دو, ہمارے سے کیا واسطہ, ہم تو علم حاصل کرنے نہیں آ رہے. علم کے لیے بھی ہے, اپنی زندگی کے لیے بھی ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے پروردگار یا امیر المومنین یا خداوندہ میرے اولاد کو نیک کر, یا علی ہم آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں ہماری اولاد کے نصیب اچھے کر. یہ سب تمام دعائیں. لیکن انہوں نے کیونکہ ہمارے موضوع اس وقت علم ہے تو زیادہ ساری باتیں علم سے مربوط ہیں. انہوں نے ساری چیزیں علم کے متعلق مانگی کہ یا کیا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, مجھے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. پھر اس کا فرمایا اور وہ ہو, اور آپ میری درخواست آپ سے کہ اس چیز کو میرے لیے رہنمائی فرمائیں, آپ میری رہنمائی فرمائیں جو میرے لیے بہتر ہو. دیکھیں آخر میں ایک جملہ بہت اہم انہوں نے کہا ہے جو ہم لوگ نہیں کرتے. آخر میں کیا کہا, جو میرے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے, میں نے اب وہ کہتے ہیں طباطبائی صاحب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, میں نے کرائے پر مکان لے کر اس میں سکون اختیار کی اور انہیں ابتدائی دنوں میں جب کہ میں نے درس ابھی شروع نہیں کیا تھا, ابھی میں نجف میں آیا مقیم تھا, میں نے مکان کرائے پہ لے کے چند دن گزرے تھے. ایک دن گھر میں بیٹھا تھا, اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا. اچانک کسی نے دق الباب کیا, میں نے دروازہ کھولا, وہاں پر ایک بزرگ عالم دین کھڑے. انہوں نے مجھے سلام کیا اور گھر میں داخل ہو گئے اور پھر کمرے میں بیٹھ کر مجھے خوش آمدید کہنے لگے. ان کا چہرہ بہت زیادہ جذابیت اور نورانی تھا. انہوں نے نہایت خلوص کے ساتھ مجھ سے گفتگو کی. اچھا اب اس میں ایک چیز اور آئی کہ امام امیر المومنین السلام نے جس کو بھیجا تھا اس نے خلوص کے ساتھ کیا. اب آئے گا آگے, دوران گفتگو انہوں نے میرے سامنے کچھ اشعار پڑھے اور پھر کہنے لگے. اب آئیے سگا یہاں سے ایک چیز اور نقطہ آ گیا کہ وہ طباطبائی صاحب کہتے ہیں کہ جو صاحب آئے تھے عالم دین آئے تھے, بھی ان کا نام آئے گا آخر میں, کہ وہ جو آئے تھے انہوں نے بہت خلوص کے ساتھ میرے ساتھ گفتگو کی بہت خلوص کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ رہنمائی کرنے والا جو امیر المومنین جن کو بھیجا تھا وہ بھی اخلاص شامل ہے, وہ بھی اخلاص کے ساتھ آیا. آپ وہ فرماتے ہیں طباطبائی کہنے لگے کہ جو لوگ, اب انہوں نے کہا, طباطبائی کہتے ہیں انہوں نے کہا جو لوگ حصول علم کے لیے نجف اشرف آتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ حصول علم کے علاوہ, حصول علم تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کیا کرنا ہے. اب دو چیزیں بہت مہم ہے, دو چیزیں بتائیں. اپنے نفس کی تہذیب اور تکمیل کے بارے میں سوچا, تزکیہ نفس, اپنے نفس کے بارے میں سوچا, اپنے نفس کے تزکیہ نفس کریں, تہذیب نفس, اپنے نفس کی اصلاح, پاک کرنا نفس کو, اور تکمیل کے بارے میں, اس نفس کو تکمیل تک پہنچانے کے بارے میں, جسے ہم کہتے ہیں اپنے نفس کو کمال تک پہنچانے کے بارے میں, کہ میں اپنے نفس کو کیسے کمال تک پہنچاؤں گا. پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. امیر المومنین کی روایت ہے کہ انسان کو 6 چیزیں کمال تک پہنچاتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سوچو انہیں اپنے نفس سے غافل رہنا نہیں چاہیے. دیکھیں 2 چیزیں بہت مہم بیان کی انہوں نے, کہا حصول علم کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے, تزکیہ نفس کرنا ایک, اور اپنے نفس سے غافل نہ رہنا. اچھا اب یہ تو دیکھیں علم کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی میں بھی یہی ہے, دنیاوی زندگی میں بھی چاہیے. ایسا نہیں کہ انسان دنیا میں, آپ دیکھیں ہم سب کے لیے کرتے ہیں, انسان اپنی ذات کے لیے شاید نہیں کرتا. خدا کہتا ایسا نہ ہو کہ انسان سب کے لیے کرے, اپنے لینا نہیں. انسان اپنے دوسروں کو جو کرنا ہے, بچوں کا کرنا ہے, ماں باپ کا کرنا ہے, اپنی اولاد کا کرنا ہے, انسان اپنے لیے بھی کرے گا ساتھ. تو یہ سارے ثواب کے کام انسان کے اپنے لیے بھی ہیں. پھر انہوں نے کہا 2 چیزیں بہت مہم انہوں نے کہی, یہ 2 چیزیں بہت مہم ہیں, اپنے نفس کی تکمیل اور نفس کی تہذیب کے لیے, نفس اصلاح نفس کے لیے. پھر اس کے بعد یہ کہہ کر وہ چلے گئے. اب آئیے وہ کیا کہتے ہیں, ان کی اتنی سی مختصر گفتگو, اتنی مختصر محفل سے ان کے اسلامی اخلاق اور رفتار کا گرویدہ ہو گیا. اس عالم ربانی کے مختصر باثر الفاظ میرے دل میں اتنے اثر انداز ہوئے کہ ان کے ذریعے میرا آئندہ کا پروگرام واضح اور روشن ہو گیا. اب یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے. وہ کیا سمجھ میں آتی ہے, کیا آتی ہے, با اثر عالم کی بات اثر کرتی ہے. یہ یاد رکھیے گا, با اثر عالم جو ہوں گے, با عمل عالم, جب بھی کوئی با عمل عالم ہوگا وہ بات کرے گا تو اثر انداز ہوتی ہے, دل پہ جا کے لگتی ہے. کہتے ہیں بات دل پہ لگتی ہے, سمجھ میں آتی ہے. کیوں آتی ہے, کہ وہ عالم خود عمل کرنے والے ہیں.
انہوں کہا وہ آئے, کمرے میں آئے, ان چہرے سے جذابیت تھی, نورانیت تھی. آدمی اسی کو دیکھ کے تھوڑا پریشر میں آ جاتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ امپریس ہوتا ہے کہ ہاں یہ کیوں شخصیت ہوگی. پھر جب وہ گفتگو کرتے ہیں, پھر وہ جو بات کرتے ہیں تو وہ دل میں اثر ہوتا جاتا ہے, گہرائی کہتے ہیں, وہ کہتے جاتے ہیں دل میں اثر بات گہرائی کے اندر ہوتا ہے. کہتے ہیں اتنی مختصر گفتگو تھی, 5-7-10 منٹ کی, شاید 10 منٹ لے لیں, 15 منٹ لے لیں, جتنی بھی مختصر گفتگو رہی, مختصر محفل میں جو کچھ بھی ہوا کہ وہ میرے دل پر اثر انداز ہوتا گیا. تو اس کا مطلب ہے بعمل جو عالم ہوتے ہیں اس کی بات اثر انداز ہوتی ہے. اس کو بھی نوٹ کر لیں ان پوائنٹس میں. پھر اس کے بعد کہا کہ اثر انداز کے بغیر, اور اس کے ان تمام کی باتوں سے کیا ہوا, مجھے آئندہ کا اپنا پروگرام روشن ہو گیا کہ مجھے اب آئندہ کیا کرنا ہے. یہاں سے ایک سوال کا جواب کیا تھا کہ توسل معصوم, اور اس کے بعد میں نے ایک چیز اور لکھوائی تھی, کیا تھی, معصوم کا یہ تھا رہنمائی. یہ آگے سر آپ نے توسل کیا, انہوں نے رہنمائی فرمائی کہ نجف آئے ہو امیر. دیکھیں اس کے کہتے ہیں اخلاص سے مانگنا, اس میں خلوص کو بھی شامل کریں, اس میں خلوص کو شامل کریں. ایک جو انہوں نے بھی خلوص بتایا, آپ خود اس واقعے سے خلوص کو نکالیں کہ خلوص ہے کہ انسان کے اندر آپ کسی بھی معصوم کی بارگاہ میں جائیں تو پہلی شرط اخلاص ہے. اور مجھے چاہیے اخلاص کے ساتھ طلب کرے, درخواست کرے, پھر امام علیہ السلام آپ کی جو مدد کریں گے وہ اس کا جواب ہے, پھر آپ کی رہنمائی ہوگی. اب وہ کیا کہتے ہیں, آخری جملہ, میں جتنا عرصہ نجف اشرف میں رہا اس بتقوا عالم کا دامن نہ چھوڑا اور اس سے متصل رہا یہاں تک. اب اس کا کیا مطلب ہوا ہے کہ ہمیشہ با عمل عالم کے ساتھ رہیں, ہمیشہ. یعنی اب کراچی میں تو آپ کے مولانا تو بہت مشکل ہے, نہیں اتصال رکھیں. آج کل مطلب درس میں کوئی چیز پوچھنا ہے عالم سے پوچھیں, کوئی اہم چیز پوچھنی ہے عالم سے پوچھیں, علم کے متعلق پوچھنا ہے عالم سے پوچھیں. بہت سے ایسے مشورے ہیں جو آپ کو عالم دیں گے. وہ کتاب نہیں دے گی جس کا نام پہلے میں نے بیان کیا تھا. وہ کتاب کون سی تھی, عورت. وہ آپ کو اتنا مشورہ نہیں دے گی جتنا کون دے گا, عالم دے گا. ان دونوں کو فرق کرنا ہے آپ نے. آج کے درس کے بعد ان دونوں میں ڈفرینس ہونا چاہیے. آج پتہ چلا آپ سے لوگ پوچھے مولانا نے کیا درس دیا, تو کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پہ ایک شریعت تھی, پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا شریعت کا کیا نام تھا. لیکن مولانا صاحب جی سوشل پریشر بھی تو پھر فائدہ کہ دین پڑھنے کا. یہ دین کس لیے پڑھ رہے ہیں, سوشل پریشر کے لیے. نہیں, اس سے نکلنے کے تو پھر اس سے نکلنے کا نام ہی دین ہے, اس کو جواب دینے کا نام ہی دین ہے. لیکن لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں, اصلاح کے ساتھ. جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, یہ اصول یاد رکھیے. مولانا صاحب پھر کچھ لوگ بید بھی تو نہیں, بید بھی اس میں کچھ نہیں ہوگی, کوئی بید بھی نہیں ہوگی. کوئی اگر آپ کے ماں باپ ہیں یا دادا دادی ہیں جو احترام کے ساتھ, میں نے بالکل احترام کے ساتھ. دیکھیں کچھ دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ پر واجب نہ ہو, آپ چھوڑ دیں. آپ کا فرض کیا ہے, کوشش کرنا. آپ کا فرض ہے بتانا, کوشش کرنا. جتنا آپ کے پاس اپنے بچوں پہ عمل کرانے کا پاور ہے وہ کرا سکتے. اچھا نہیں مولانا صاحب, ایک بات ہے, جیسے میری والدہ کے یہاں یا میرے سسرال میں کوئی اس طرح کی درست میں نام پہ کچھ آپ کا فرض کیا ہے, آپ ان کو بتا دیں دیکھیں یہ کام غلط ہے شریعت کے. میں اس سے بائک آؤٹ کر دوں کہ میں آپ کی اولاد نہیں, بائک آؤٹ, دیکھیں بائک آؤٹ کرنا ایک الگ مسئلہ. پہلے مرحلے پہ آپ نے ان کو انفارم کرنا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. جی سر. اگر انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کرنا ہے, آپ کہیں ٹھیک ہے آپ کریں, ہمارا فرض تھا جتنا ہم نے سیکھا آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے. اب ہم اس پروگرام میں اس حد تک شریک ہوں گے کہ جو ہماری ضرور واجب حد تک ہے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ آپ جھگڑا کر کے کہیں چلی جائیں گے, ہم تو آپ کے خاندان سے تو تعلق رہتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ مشکلات ہیں بچوں کے لیے بھی, زندگی کے لیے بھی, شوہر کے لیے بھی. آپ اپنا حصہ جتنا دین سیکھا اتنا ان تک پیغام پہنچائیں, اور اتنا اصلاح کے ساتھ. میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ جھگڑا کریں گے ہمیشہ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گے. آپ کا فرض ہے بتانا, آپ نے بتایا, انہوں نے اگر عمل کرنا ہے تو ٹھیک, عمل نہیں کریں وہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے, وہ پوری کریں گے. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر کے بتا دیا, اگر وہ عمل کرتے ہیں تو فبیا, نہیں کرتے عمل, آپ اپنا اتنا حصہ رکھیں کہ جتنا آپ حرام کام نہ کریں. مثال کے طور پہ فرض کریں شادی میں وہ شادی مس گئی, مثال آپ وہ مثال دے دیتے ہیں, آپ اپنے حجاب سے جائیں, آپ نامحرم سے نہیں ملے, آپ فوٹو نہیں کھینچائیں. بھائی آپ کا اس میں یہ حصہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی جو ذمہ داری وہ آپ پوری کریں. بھائی انہوں نے حجاب کا انتظام نہیں کیا, خوب نہیں کیا, آپ نے ان سے کہا یہ کام غلط کر رہے ہیں آپ لوگ, انہوں نے کہا ہم تو کریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی اپنی ذمہ داری اب ختم ہو گئی. اب آپ اس حصے میں کیونکہ ضرورت ہے, خاندان کا فرد ہے,
تو آپ وہ فرض وہ ادا کریں کہ جس سے آپ حرام سے محفوظ رہیں. آپ کے بھی ٹھیک ہے ہم نامحرم کے ساتھ تصویر نہیں کھنچائیں گے, ہم باحجاب جائیں گے, ہم اس شریک میں جائیں گے محفل میں, لیکن اس حد تک جتنے حد تک ہماری ذمہ داری وہ ہم پوری کریں گے بس. کیونکہ بالآخر آپ کو رشتہ رکھنا پڑے گا. آہستہ سے خدا نخواستہ وہ وقت وہ اتنی جلدی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ انسان بہت جلدی جو ہے وہ اب قطع طاقت نہیں. آپ ہر ایک, کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں یا تو ہے یا تو نہیں ہے, دو حصے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, دین سیکھنے کے ساتھ آج آپ اپنے بچوں کو آج تربیت کریں تو 10 سال بعد تو آپ کے لیے مشکل کھڑی نہیں کریں گے. یہ ہماری کیوں مشکل ہوتی ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی. آج ہم نے اپنے بچوں کو بتایا نہیں, نہ 20 سال پہلے ہمیں کسی نے بتایا, تو آج یہ ساری مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں. آج اپنے بچوں کو آپ نے بتایا, بچوں کو, بڑوں کو, بچوں سے پیرنٹس کو, مطلب اپنے ارد گرد کہ بھائی یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ ہم نے مدرسے میں پڑھا, یہ دین اسلام کہتا ہے. یہ چیز غلط ہے. آپ اپنے بچوں کے اوپر تو مثال کے طور پہ تربیت اچھا کر ان کو تو اچھا بیان کر سکتی ہے. وہ اللہ روز خان آپ سے اپنے بچوں کا پوچھے گا, آپ کے بڑوں کا آپ سے نہیں پوچھے گا. یہ اصول یاد رکھیں, آپ سے وہ پوچھے گا جو آپ کی ذمہ داری دی گئی ہے. دیکھیں عورت کی ذمہ داری شریعت کی نگاہ میں جو ہے وہ آپ کو معلوم کرنی کیا ہے اور اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے. جو بھی ذمہ داری شرعی لحاظ سے وہ آپ نے معلوم کر کے اس پہ عمل کرنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, بات کہاں تک پہنچی تھی ہماری؟ بات یہاں تک پہنچی آخری جملہ. بس اس کے بعد آخری جملہ کیا ہے؟ آخری جملہ یہ ہے کہ اور پھر اس کے بعد میں جتنا عرصہ نجف اشر میں رہا, باتوں کو عالم کے ساتھ ہمیشہ رہیں. عالم سے یہاں تک میں نے بات کہی تھی کہ عالم کے ساتھ جڑے رہیں تو آپ کو اچھے مشورے دے گا, اچھی باتیں بیان کرے گا اور بعمل انشاءاللہ ہوگا تو آپ پر اس کا اثر بھی ہوگا. پھر اس کے بعد ہے درس. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے درس اخلاق میں جاتا تھا اور ان سے مستفید ہوتا تھا. وہ درس اخلاق کی بات آ گئی جو میں نے آپ کو لکھوائی تھی. یہ ضروری ہے, درس اخلاق ضروری ہے. درس اخلاق کیا ہے؟ جہاں ہر ہفتے آپ درس اخلاق میں جائیں, یہاں پہ درس اٹینڈ کرتے ہیں وہ اٹینڈ کریں اور درس اخلاق اٹینڈ کریں, تو اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا. اور آخر میں اس عالم کا اب نام آ رہا ہے, وہ بیان کرتے ہیں وہ عالم کون تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عالم وہ بزرگ عالم دین حضرت آیت اللہ الحاج مرزا علی آغا قاضی رضوان اللہ تعالیٰ نے, جو آج کل مشہور ہے آغا قاضی طباطبائی کے نام سے, جن کے آپ نے واقعات بھی سنے ہوں گے, جن کے بہت دلچسپ واقعات ہیں. نجف اشرف میں وادی السلام میں ان کی قبر مبارک ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد.